پیار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ میرے سرکار جب تشریف لائے، کلی کلی کھلے اور پھول مسکرائے، سارا سنسار گلزار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ دوستوں میرے پاس فرمائشیں بہت ساری ہیں، اگر سب کو پڑھا جائے گا تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے، میں مختصر انداز میں چھوٹا چھوٹا کر کے جلدی سے پیش کرتا ہوں۔ سمجھ فرمانے کہ میرے خدا تھوڑی سی آواز اور اٹھا دیں۔ میرے خدا میرے خدا میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے، میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے، میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے، مجھے دکھا دے مدینہ بس ایک گھڑی کے لیے، مجھے دکھا دے مدینہ بس ایک گھڑی کے لیے، اور صبا یہ جا کے مدینے میں ان سے کہہ دینا، توجہ تھوڑی سی ریپیٹ، صبا یہ جا کے مدینے میں ان سے کہہ دینا، کیا کہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، مجھے لے چلو مدینہ، مجھے لے چلو مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، مجھے لے چلو مدینہ، نہیں مالو زر تو کیا غم میں غریب ہوں یہی نہ، نہیں مالو زر تو کیا غم میں غریب ہوں یہی نہ، میرے عشق مجھ کو لے چل، میرے عشق مجھ کو لے چل، میرے عشق مجھ کو لے چل، تو ہی جانب مدینہ، تو ہی جانب مدینہ، میرے عشق مجھ کو لے چل، تو ہی جانب مدینہ، صبا یہ جا کے مدینے میں ان سے کہہ دینا، صبا یہ جا کے مدینے میں ان سے کہہ دینا، کیا کہ تڑپ رہا ہوں تیرے در کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں تیرے در کی حاضری کے لیے، مجھے دکھا دے مدینہ بس ایک گھڑی کے لیے۔ آج ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ توجہ رکھنا کہ اندھیرے ٹک نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے، کہ اندھیرے ٹک نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے، کہ
ناداں ہے نبی کا جو فرمان نہیں پڑھتے، ناداں ہے نبی کا جو فرمان نہیں پڑھتے، اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، ناداں ہے نبی کا جو فرمان نہیں پڑھتے، اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نمازوں میں، سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نمازوں میں، کیوں آپ یہ سیرت کا عنوان نہیں پڑھتے، عنوان نہیں پڑھتے، ابو بکر عمر عثمان حیدر کی فضیلت کو، ابو بکر عمر عثمان حیدر کی فضیلت کو انسان تو پڑھتے ہیں شیطان نہیں پڑھتے، شیطان نہیں پڑھتے، ناداں ہے نبی کا جو فرمان نہیں پڑھتے، اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے، اندھیرے ٹک نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے یہ، اندھیرے ٹک نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے یہ، ارے قرآن پاک پڑھو گھر میں روشنی کے لیے، قرآن پاک پڑھو گھر میں روشنی کے لیے، مجھے دکھا دے مدینہ بس ایک گھڑی کے لیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نعت پاک سنی ہے میں اس کو پیش کرتا ہوں، اس سے پہلے ہمارے فقیر محمد بھائی کی بار بار فرمائش ہو چکی ہے، کل بھی ہوئی اور آج بھی نعت پاک ہے، اس کے 2-3 شعر سماعت فرما لیں۔ پیچھے کے لوگ حوصلہ افزائی کر بھی رہے ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں، تو اس لیے اگر حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اگر کچھ ہدایہ بھیج رہے ہیں تو ماشاءاللہ یہاں تک آ رہا ہے، اور مزید جو حضرات بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیج دیں، انشاءاللہ یہاں تک پہنچ جائے گا۔ جی مفتی صاحب ارشاد۔ جی 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 حضرت کرتا ہوں سمات فرمائیں۔ کالی زلفوں والا، کالی زلفوں والا، کالی زلفوں والا، جو کہ سب سے نرالا ہے، قسم خدا کی ایسا رب نے بنایا ہے، قسم خدا کی ایسا رب نے بنایا ہے، کالی زلفوں والا، دائی حلیمہ تیرے گھر میں اجالا ہے، دائی حلیمہ تیرے گھر میں اجالا ہے، گود میں نبی تیری بڑی شان والا ہے، دائی حلیمہ تیرے گھر میں اجالا ہے، گود میں نبی تیری بڑی شان والا ہے، واللہ واللہ کیا، واللہ واللہ کیا، واللہ واللہ کیا نصیبہ تو نے پایا ہے، قسم خدا کی ایسا رب نے بنایا ہے، کالی زلفوں والا، کالی زلفوں والا، جو کہ سب سے نرالا ہے، قسم خدا کی ایسا رب نے بنایا ہے، دائی حلیمہ تیری بکری کو لے کر، دائی حلیمہ تیری بکری کو لے کر بننے چلے ہیں سرکار پیغمبر، دائی حلیمہ تیری بکری کو لے کر بننے چلے ہیں سرکار پیغمبر، دیکھو تو درختوں، دیکھو تو درختوں نے سر کو جھکایا، دیکھو تو درختوں نے سر کو جھکایا ہے، قسم خدا کی ایسا رب نے بنایا ہے، کالی زلفوں والا، کالی زلفوں والا، جو کہ سب سے نرالا ہے، قسم خدا کی ایسا رب نے بنایا ہے۔
کہ انگلی اٹھائے اور چندہ کو بھی توڑ لے، انگلی اٹھائے اور چندہ کو بھی توڑ لے، کر کے اشارہ ڈوبے سورج کو مار لے، انگلی اٹھائے اور چندہ کو بھی توڑ دے، کر کے اشارہ ڈوبے سورج کو مار دے۔ ان کے اشاروں کا تو چندہ بھی کھلونا ہے، قسم خدا کی ایسا رب نے بنایا ہے، کالی زلفوں والا جو کہ سب سے نرالا ہے، قسم خدا کی ایسا رب نے بنایا ہے۔ دوستوں آج مجھے اکابر دیوبند اور جمعیت علماء ہند کے حوالے سے کچھ پڑھنا تھا، لیکن میں انشاءاللہ مختصر انداز میں پیش کروں گا، وقت میں نے کچھ زیادہ لے لیا۔ بہرحال آپ جاگتے رہیں گے تو میں انشاءاللہ سناتا رہوں گا، آپ سو جائیں گے تو پھر میں بھی بیٹھ جاؤں گا۔ وہ نعت پاک جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کانوں سے سنی، میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ ایک شاعر نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے حجبیہ اشعار کہے، گستاخانہ اشعار۔ جب یہ اشعار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاعر خاص حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ حسان اٹھو، منبر پر بیٹھو اور اس گستاخ شاعر کے حجبیہ اشعار کا جواب دو۔ اس وقت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اشعار کا جواب دینے کے لیے ایک نعت پڑھی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کانوں سے سنی تھی۔ نعت تو وہ عربی میں ہے لیکن آپ مالی گاؤں کے ہیں، میں اردو ترجمے کے ساتھ پیش کروں گا، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات سنیں گے اور آپ کو مزہ آئے گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہ میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، وأحسن منك لم ترقت عينا، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء۔ جہاں میں انسا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں انسا ہنسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا۔ أفدت الأصابع فالجباء إلى عذراء منزلها خلاء، ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها اللوامس والسماء، وكانت لا يزال بها أنيس خلال مرجها نعم الرشاء، فدع هذا ولكن لطيف يورقني إذا ذهب العشاء۔ بدی کا دور تھا ہر سو، جہالت کی گھٹائیں تھی، گناہ و جرم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی، خدا کے حکم سے ناشنا مکے کی بستی تھی، فساد و ظلم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی، خدا کے دین کو بچوں کا وہ ایک کھیل سمجھتے تھے، خدا
کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے، وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بناتے تھے، انہی کے سامنے جھکتے انہی کی حمد گاتے تھے۔ کسی کا نام عزا تھا، کسی کو لات کہتے تھے، حبل نامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے۔ اگر لڑکے کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے۔ ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر یہ جنگ ہوتی تھی، نہیں دو چار کے بس میں، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا